अस्सलाम वालेकुम सर, इश्तियाक गोंदल, रोज न्यूज़ से। सर ये बताइए कि साने 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने वाला है, लेकिन इस हवाले से जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड या मरकजी मुल्ज़मान है, 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उनको सजाएं नहीं मिली। अडयाला जेल के अंदर हमें बनी पीटीआई ने खुद बताया और उस सियासी जमात की तरफ से अब ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो पाक फौज ने खुद करवाया, और वो कहते हैं कि इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बना दें जो शफाफ तहकीकात करे और जो कसूरवार है उसको सजा मिले। और जुडिशल कमीशन के मामले पर पीटीआई को जो दीगर सियासी जमातें हैं कुछ, उनकी हमायत भी हासिल है, तो इस पर पाक फौज का क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। अब आते हैं, ये जो आप बातचीत कर रहे हैं, ये इसके ऊपर बयानियां बनाया जाता है। देखिए 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं है, इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाकये को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए, और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीजें लोगों के सामने आई तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। तो ये झूठ और फरेब मेरे भाई, ये नहीं चल सकता। ये मनाजिर देख के इंसान उनके आंसू रोता है कि किस तरह मासूम बच्चों को ज़हनी तौर पे वरगलाया गया, किस तरह उनमें जहर डाला गया, किस तरह अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए अपनी मुल्की फौज, अपने शहीदों, अपनी इमलाक को आग लगाई गई। सवाल यह है कि क्या ये दुनिया में पहली बार हुआ? शायद, लेकिन इससे कम दर्जे के वाकयात सियासी बलवाई और इंतशारी दुनिया में करते आए। तो दुनिया के दीगर ममालिक क्या करते हैं, जरा नजर दौड़ाएं तो आपको माजी करीब में बड़ी मिसालें मिल जाती हैं। अगस्त 2011 लंदन राइट्स हुए, बलवाइयों ने सियासी और प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां का क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम, वहां के कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए, दिन रात अदालतें लगी,
جو بلوائی تھے, جو انتشاری تھے, جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے, ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی. اگر اس میں بچے انوالو تھے 18 سال سے کم عمر, ان کو بھی سزائیں دی, ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. 2021 کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی, وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہل کی عمارت پہ گھسے, اس کو نقصان پہنچایا, توڑ پھوڑ کی. تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصرے نہیں اس پہ شروع ہو گئے. کرمنل کورٹ سسٹم آیا, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, سزائیں دی گئی, سخت سزائیں دی. ان کو بھی جو وہاں موجود تھے, ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے. یہ آپ کے سامنے ہے. اس سے آگے بڑھیں. 9 مئی کے بعد 27 جون 2023 پیرس میں اس کے مضافات میں بلوے ہوئے, ہنگامے ہوئے. امیجیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے, قانون کو کے اوپر نافذ کرنے والے, ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا, صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئیں. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مثالیں ہمارے اشرافیات دیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں. وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو, تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد, زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں, ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں. وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا. وہاں پہ کسی نے اپنے محسن, اپنے بانی کے گھر کو تو نہیں جلایا تھا. وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نشانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی. وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ, دوسرا تاریخی حربہ, اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کی جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سہنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. خواتین و حضرات, میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ واقعات, اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے, یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں, ایبسولوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا, کیسے ذہن سازی کی گئی, کیسے اہداف دکھائے گئے, کیسے نکالا گیا, کیسے کیا گیا. اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کس نے کیا. ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, بنائیں جوڈیشل کمیشن, لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا, اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے. کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی, کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں, پاسپورٹ جلائیں, سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل جلائیں. کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے. وہ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے, باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے, اس کو قرضہ نہ دیا جائے. اس بات کا بھی احاطہ کرے. کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی, کہاں فنڈنگ جا رہی تھی, وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے. کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا, اور چونکہ ہم نے نہیں کیا, تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا. اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا, تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا.
آپ کے سامنے ہوا. جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے اور آپ اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولیں تو ہر طرح کا فریب اور پروپیگنڈا کرے گا. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شے پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ وہ اپنی ہی فوج پہ, اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر دیا. اور پھر پاکستان کا جو باشعور عوام ہے, غیرت مند محبت کرنے والے عوام ہے, ایکچولی 9 مئی کو وہ کھڑا ہوا. وہ کھڑا ہوا. کیسے کھڑا ہوا؟ اس سے پیچھے ہٹ کے اس نے اپنے آپ کو اس کے اس عمل سے, اس انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا. انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا, میں اس کو انکار کرتا ہوں, میں اس عمل کی نفی کرتا ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس نے اس عمل سے کراہت کی اور اس کا غیظ و غضب جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا, فالس فلیگ آپریشن. ہم تو خود مظلوم ہیں. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے. جھوٹ پہ جھوٹ, فریب پہ فریب. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے, یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. یہ آپ کا مقدمہ ہے, ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان, مال, آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ, جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.